جب ہم جنازے کے لیے کہیں جاتے ہیں تو آپ نے جنازہ پڑھا ہوگا، کئی مرتبہ جنازہ پڑھتا ہوا لوگوں کو دیکھا بھی ہوگا۔ جاتے ہیں لوگ جنازہ پڑھنے جاتے ہیں۔ کسی مسلمان کوئی رشتہ دار فوت ہو جاتا ہے، تعلق دار دوست فوت ہو جاتے ہیں، لوگ جاتے ہیں کہ کس لیے؟ جنازہ پڑھنے کے لیے۔ تو جنازہ پڑھنے کے لیے جب صفیں بنا لیتے ہیں، امام کھڑا ہو جاتا ہے، جنازہ پڑھتے ہیں تو کس مقصد کے لیے پڑھتے ہیں؟ کسی کو پتہ ہے؟ میت کی بخشش کے لیے۔ کس کے لیے پڑھتے ہیں بے جنازہ؟ تاکہ اللہ تبارک و تعالی سے ہم سارے نماز کی حالت میں صف باندھ کر، ہاتھ باندھ کر، ایک امام کے پیچھے یک زبان ہو کر اللہ سے درخواست کرتے ہیں، سفارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس مسلمان بھائی کو یا ہماری اس مسلمان بہن کو جو بھی میت ہے، اللہ تو اس کو بخش دے۔ یہ مقصد ہوتا ہے کس کا؟ جنازہ پڑھنے کا۔ ذرا توجہ سے بات کو سنا کرو، بات سمجھدار بڑے بڑے ہو، بات کو سمجھا کرو۔ تو جنازہ پڑھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ میت کے لیے دعائے مغفرت کرنا، اللہ سے اس کی سفارش کرنا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے، یہ مقصد ہوتا ہے۔ اب جنازے میں کتنی تکبیریں ہیں؟ 4 تکبیریں ہیں، اور یہ چاروں تکبیریں جنازے کا رکن ہیں، یعنی اندر کا فرض ہیں۔ جنازے کے لیے جو باہر کی شرطیں ہیں ان میں سے ایک ہے میت کا مسلمان ہونا، نمبر 2 میت کا پاک ہونا، اور میت کا سامنے ہونا، میت کا سامنے ہونا، اور تمام جو جنازہ پڑھنے والے ہیں ان کا بھی پاک ہونا اور ان کا بھی مسلمان ہونا، وہ بھی مسلمان ہوں اور وضو غسل کے لحاظ سے پاک ہوں۔ یہ کیا ہیں؟ شرطیں ہیں۔ اور جو رکن ہیں وہ تکبیر تحریمہ، یعنی پہلی تکبیر جو کہتے ہیں وہ 4 تکبیر میں آ گئی، چاروں تکبیریں یہ رکن ہیں، یعنی اندر کا فرض ہیں جنازے کا۔ اس کے بعد اب پہلی تکبیر کے بعد کیا پڑھتے ہیں جنازے میں؟ ثنا پڑھتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ دوسری تکبیر کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ درود شریف پڑھتے ہیں۔ یہ دونوں اس لیے پڑھے جاتے ہیں کہ دعا اس کے بعد والی قبول زیادہ ہوتی ہے۔ جس دعا سے پہلے حمد ہو، جس دعا سے پہلے درود ہو، وہ دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اس لیے ہم پہلی تکبیر کے بعد ثنا یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، جس کو حمد کہتے ہیں، اور دوسری تکبیر کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ لیکن مقصد یہ نہیں ہوتا، مقصد اگلی ہوتی ہے جو تیسری تکبیر کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے ہم نے پہلی تکبیر کے بعد کیا پڑھا؟ حمد پڑھا، ثنا پڑھی، اور دوسری تکبیر کے بعد درود پڑھا۔ مقصد کیا تھا کہ تیسری تکبیر کے بعد والی دعا جو ہم نے کرنی ہے وہ قبول ہو جائے، یہ مقصد تھا۔ چوتھی تکبیر کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سلام ہوتا ہے۔ اب تیسری تکبیر جو ہے گویا اس کے بعد والی دعا جو ہے، اصل جنازے کا مغز یہ ہے، جنازے کی کریم یہ ہے، جنازے کا نچوڑ یہ ہے، جنازے کا خلاصہ یہ ہے۔ اور خلاصہ ہم نے کس کو کہا؟ کہ ہم نے میت کے لیے بخشش کی دعا کرنی ہے۔ اب تم میں سے جو بڑے بڑے ہیں ان کو جنازے کی دعا آتی ہے تو کیا پڑھتے ہیں جنازے کی دعا میں؟ یہ تیسری تکبیر کے بعد اللہم اغفر لحینا، اے اللہ ہم زندوں کو بخش۔ میت کہے گی دیکھو آئے تھے میرے لیے، بخشش مانگ رہے ہیں اپنے لیے۔ کوئی نہیں گل سمجھی، میں نے پہلے سے سمجھایا کہ آئے کس لیے تھے؟ میت کی بخشش کے لیے، اور مانگی کس کی ہے؟ اللہم اغفر لحینا، اے اللہ ہم زندوں کو بخش۔ تو ہوگی نا میت محمد کی، اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا، سارے فراڈیو تم آئے تھے کس کے لیے؟ میرے لیے، اور مانگ رہے ہو کس کے لیے؟ اپنے لیے۔ یہ تم میرے ساتھ فراڈ کرنا چاہتے ہو؟ نہیں 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 نہیں، ہم فراڈ نہیں کرنا چاہتے۔ ہم نے اگلا جملہ بعد میں کہا وَمَيِّتِنَا، اور ہماری میت کو بخش۔ آئے کس کے لیے تھے؟ ذرا میں مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ آئے کس کے لیے تھے؟ میت کے لیے، لیکن پہلے بخشش کس کے لیے مانگی؟ اپنے لیے۔ پھر کس کے لیے مانگی؟ میت کے لیے۔ ایسا کیوں کیا؟ جب آئے میت کے لیے پہلے کس کے لیے مانگتے؟ میت کے لیے، پھر مانگتے اپنے لیے، لیکن تم نے مانگی پہلے
اپنے لیے پھر مانگی کیوں بھائی؟ اس لیے یہاں بھی میت کا فائدہ مقصود ہے کہ جب تک میں پہلے اپنے گناہ خود معاف نہیں کرا لوں گا تو میری دعا قبول ہی نہیں ہوگی۔ تو پہلے میں نے کہا اللہم اغفر لحینا، اے اللہ ہم جو زندہ کھڑے ہیں نا سارے پاپی گناہوں کے اٹے ہوئے، کوئی چور، کوئی ڈاکو، کوئی فلاں، کوئی حاجی، کوئی فلاں، سارے کھڑے ہیں سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک گناہوں کی گٹھڑیاں اٹھا کر کے۔ تو پہلی درخواست یہ ہے کہ ہمیں معاف کر۔ کیوں؟ اگر ہم نے ویسے دعا مانگی میت کے لیے، اپنے گناہ نہ بخشوائے، تمہاری دعا قبول ہی نہیں ہوگی۔ تو ہماری دعا قبول ہے تو پہلے ہم نے اپنے لیے دعا مانگی گناہوں کی بخشش کی، وہ بھی اسی مقصد کے لیے تاکہ اگلا لفظ جو ہم نے کہنا ہے وہ میتنا، ہماری میت کو بخش، وہ دعا ہماری قبول ہو جائے۔ اس کی رکاوٹ کو ہٹانے کے لیے قبولیت دعا میں رکاوٹ ہوتے ہیں بندے کے گناہ۔ اب یہ لڑکا بیٹھا یہ کہے گا استاد جی بڑے عرصے سے میں دعا مانگ رہا ہوں لیکن سرے سے قبول ہی نہیں ہوتی، تو اس کو کہوں گا پاپی صاحب پہلے وہ جو لوہے کے گارڈر کھڑے ہیں نا گناہوں والے، پہلے ان کو ہٹائے گا جو دعا قبول ہوگی۔ اب میں تمہیں راز بتا رہا ہوں کہ لوگ کئی دفعہ آپ کے پاس آئیں گے، آپ کو کہیں گے ہم بڑے عرصے سے مولوی صاحب دعائیں مانگ رہے ہیں، ہماری تو سرے سے سنتا ہی نہیں ہے، ہماری تو کوئی دعا قبول ہوتی نہیں۔ تو کس کی نہیں ہوتی؟ جس کے گناہوں کے گارڈر پہلے گناہوں کے رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں۔ تو گناہوں کو معاف کرانا یہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے شرط ہے، پہلے گناہوں والی چیز ہٹے گی تو پھر دعا قبول ہوگی۔ تو اللہ نے یہ سبق دیا ہمیں جنازے کی دعا میں، اس سے اتنا اندازہ بھی لگائیں ذرا کہ اپنے لیے استغفار اتنا زیادہ ضروری ہے کہ 1000 بندہ اکٹھا ہوا جنازے کے لیے، 500 بندہ اکٹھا ہوا جنازے کے لیے، 100 بندہ اکٹھا ہوا جنازے کے لیے، لیکن سب کو کہا جا رہا ہے آپ مولوی ہو یا عالم ہو، حافظ ہو یا قاری ہو، حاجی ہو یا نمازی ہو، کیا اپنا فلاں سخی ہو یا فلاں ہو، پہلے کیا کہو؟ اللہ ہمیں معاف کر۔ پہلے کیا کہو؟ اب جب کہے گا ہمیں معاف کر تو اکڑا کھڑا ہوگا یا جھکا کھڑا ہوگا؟ تکبر ہوگا یا عاجزی ہوگی؟ چودھری صاحب ہوگا یا فقیر بن کے کہہ رہا مہربانی کر اللہ جی معاف کر دو مینوں؟ فقیر ہوگا نا۔ تو اب پہلے اس کی گردن جھکائی ہے، پہلے اس کا تکبر نکالا ہے، پہلے اس کی چودراہٹ کی گردن توڑی ہے، پہلے اس کے اندر کو من کو مارا ہے، تو اپنے گناہوں کو ہٹایا ہے۔ اب جب کہے گا وہ میتنا، اے اللہ ہمارے مردوں کو بخش، اللہ دعا فوراً قبول کرتے ہیں۔ اللہ پھر دعا فوراً قبول کرتے ہیں، اس لیے کہ اب یہ چودھری صاحب نہیں، اب یہ فقیر بن کے کھڑا ہے، اب یہ عاجز بن کے کھڑا ہے، اب یہ منگتا بن کے کھڑا ہے، اب یہ گناہوں سے پاک ہو کے کھڑا ہے، تو اس لیے اب اس کی دعا اس میت کے حق میں بھی کیا ہو جائے گی؟ قبول ہو جائے گی۔ تو اس سے استغفار کی عظمت کو سمجھو کہ استغفار یعنی گناہوں کی معافی مانگنا، یہ کتنا ضروری امر ہے، کتنا ضروری امر ہے۔ کوئی لاہور سے آیا، کہاں جا رہا ہے؟ فیصل آباد جنازے پہ جا رہا ہوں۔ کوئی کراچی سے آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ فیصل آباد جنازے پہ جا رہا ہوں۔ کوئی پشاور سے آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ فیصل آباد جنازے پہ آ رہا ہوں۔ لیکن جنازے پہ آنے کے بعد آیا کس لیے؟ میت کے لیے بخشش کی دعا مانگنے کے لیے، لیکن مانگ کس کے لیے رہا ہے؟ پہلے اپنے لیے۔ کیوں؟ اللہ بتلا رہے ہیں کہ جب تک تو گناہوں سے پاک نہیں ہوگا تیری دعا میں اس کے لیے بھی قبول نہیں کروں گا۔ پہلے اپنے لیے کر، اپنے آپ کو پاک کر۔ تو گناہوں سے پاکی کس سے ہوتی ہے؟ استغفار سے ہوتی ہے۔ تو استغفار کی عظمت، اہمیت، ضرورت سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ استغفار اتنا ضروری ہے، اس لیے روزانہ استغفار کرنا چاہیے، کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ اے اللہ ہمیں بخش دے، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ واسألہ التوبۃ توبۃ عبد ظالم لا یملک لنفسہ ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ سرا او علانیہ واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب لا الہ الا انت فاغفر لی فاغفر لنا فاغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ یہ کثرت سے پڑھنا چاہیے، کرو گے انشاءاللہ؟
اللہ پاک عمل کی